انہیں اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنے علاوہ وہ سب کو عجم کہتے تھے، گونگے۔ وہ کہتے تھے زبان ہمارے پاس ہے، فصاحت ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، کلام کی ندرت ہم جانتے ہیں، شعر و شاعری ہم جانتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر جاہلیت کے زمانے میں جو شاعر اپنے قصیدے لکھ کر بیت اللہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درس نظامی میں طلبہ کو عربی سے روشناس کرانے کے لیے سبقن پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ بڑی اعلیٰ عربی ہے، اس میں بڑی فصاحت ہے، بڑی بلاغت ہے اس میں۔ انہیں اپنی شعر و شاعری پر، بلاغت پر، فصاحت پر، تکلم پر، خطابت پر ناز تھا۔ ان کی بچیاں بھی فی البدیہہ 100 شعر کہہ دیتی تھی۔ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شادی والے گھر میں آئے تو بچیاں دف پر گیت گا رہی تھی، چھوٹی بچیاں، جس میں بدر کے شہیدوں کا، احد کے غازیوں کا ذکر تھا، تذکرہ تھا جہاد کا۔ تو چھوٹی بچیاں دف پہ گیت گا رہی ہیں۔ یوں ہی میرے آقا دروازے سے داخل ہوئے، ایک بچی نے ایک شعر کہا، ہے تو وہ غلط لیکن اس کی فصاحت آپ دیکھیں۔ کہتی ہے فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ اس نے فی البدیہہ یہ جملہ کہا، بچی ہے چھوٹی سی، اس کے کلام کو آپ دیکھیں، فصاحت دیکھیں، بلاغت دیکھیں۔ میرے آقا نے اسے آ کے منع کیا ہے، تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی کل کی بات رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ تو قرآن نے بھی کہہ دیا نا، یا اللہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، میں نہیں پڑھنی پائے گی، حافظ ساری چپی کر دی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل، ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے اس زمانے میں میرے نبی کو بھیج کر معجزہ بھی اس کے مطابق بھیج۔ اب اس